اور زندہ معجزہ شمار ہوتا ہے۔ یہ قرآن جسے اللہ تعالیٰ نے قلب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کے معجزاتی پہلو میں سے جو ایک پہلو ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا، وہ ہے قرآن مجید کے اندر اختلاف کا نہ ہونا۔ یہ آپ سے قرآن مجید کے جو معجزاتی پہلو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لامحدود ہے۔ مثلا بہت سارے علماء نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں اس کی تشریح بیان کی ہے کہ قرآن معجزہ ہے، اہل فصاحت کے لیے اس کی فصاحت معجزہ ہے، اہل بلاغت کے لیے اس کی بلاغت معجزہ ہے، اہل علم کے لیے اس کے اندر پائے جانے والے علوم اور معارف معجزہ ہے، وإلی آخر۔ یعنی ہر پہلو کے اعتبار سے قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ قرآن کریم کے معجزاتی پہلو میں سے ایک پہلو جو پرسوں میں سب سے آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف موجود نہیں۔ اب آپ توجہ کریں، جیسا کہ آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا کہ قرآن مجید پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھو، نزول قرآن کے لیے کوئی ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی وقت بھی نہیں ہوتا تھا کب نازل ہونا، نہ کوئی ٹائم تھا، نہیں تھا۔ قرآن کے نزول کے لیے جیسے ہوتا ہے، مثلا نماز کے اوقات ہے، کیا نماز کے ساتھ نزول قرآن کے لیے بھی کوئی وقت تھا یا نہیں تھا؟ تو فرماتے علماء نہیں، قرآن کسی ٹائم بھی نازل ہوتا تھا۔ ایک روایت جو میں نے گزشتہ دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، مولا امیر علیہ السلام کی حدیث سے مولا فرماتے میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت حالت امن میں، بتایا تھا نا، روایت نقل کی تھی، کون سی آیت حالت جنگ میں، کون سی آیت حالت سفر میں، کون سی آیت حالت حضر میں، حضر منی جب گھر میں ہو یا اپنے وطن میں ہو۔ تو اس کو مطلب یہ ہوا، کلیئر یہ بات ہوگی کہ قرآن کے نزول کے لیے کوئی وقت نہیں تھا، حتیٰ یہاں تک کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ بس اوقات کچھ وحی کا تعلق پیغمبر گرامی علیہ السلام جب سفر میں چل رہے ہوتے تھے، سواری پہ سوار ہوتے تھے، اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ اس کی باقاعدہ علماء نے بیان کی ہے کہ وحی کے نزول کے وقت جو اس کی سنگینی ہے، وزن ہے وحی کی، جس کی وجہ سے بس اوقات آپ کی سواری کی پیٹھ بیٹھ جاتے تھے۔ توجہ کریں، سواری کی پیٹھ بیٹھ جاتے تھے۔ کبھی اصحاب کے ساتھ ہوتے تھے، وہی نازل ہوتی تھی، کبھی تنہا ہوتے، وہی نازل ہوتی تھی۔ ہاں، بعض روایتوں میں آتے ہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر گرامی علیہ السلام اپنے اصحاب میں سے کسی کے گود میں سر رکھ کے بیٹھے تھے، اتنے میں وحی کا نزول ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ گویا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری ٹانگیں جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہوں، اتنا بھاری اور وزن جو ہے وہ محسوس ہوتا تھا۔ جیسے ایک صحابی انسان کے حوالے سے بھی میں نے کہا، اور دوسرا میں نے کہا سواری کی پیٹھ کا بیٹھ جانا، یہ مستند احادیث میں آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نزول وحی کے لیے کوئی خاص وقت نہیں تھا، کسی بھی وقت حالت امن۔ اب معجزہ یہ پہلو کہ باوجود اس کے کہ قرآن مختلف اوقات، مختلف حالات میں نازل ہوتا رہا، اور یہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، میں نے آپ کی خدمت میں پرسوں عرض کیا تقریباً 23 سال کا عرصہ نازل ہوتا رہا،
لیکن قرآن کے اول و آخر کو آپ اگر سامنے رکھ کے دیکھیں، جو ہدف قرآن کے پہلے وحی کا ہے وہی ہدف قرآن کے آخری وحی کا ہے، کوئی فرق نہیں۔ ایک تو یہ یعنی قرآن میں اختلاف نہ ہونے کا ایک مفہوم یہ ہے، مدعا مقصد اور ہدف اصلی کی طرف دعوت دینے میں تمام آیتیں برابر ہیں، ہدف اصلی کی طرف، یہی وجہ ہے جب ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں قصے بیان ہوتے ہیں، انبیاء کے قصے بیان ہوتے ہیں، پھر اچانک کوئی آیت آ جاتی ہے جس میں تقوی کا ذکر ہوتا ہے، مال کی بحث ہو رہی ہوتے ہیں، پھر ساتھ کہہ دیتے واتقوا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے قرآن چاہے کسی بھی عنوان پہ گفتگو کر رہا ہو، وہ انشاءاللہ آپ کو یہ جو ایام جیسے ہی گزریں گے، یہ جو ایام ہے جس میں محرم رمضان کے 19، 21 اور 23 کے بعد پھر قرآن کے جو مضامین ہیں، جن مضامین میں قرآن زیادہ سے زیادہ بحث کرتا ہے، وہ پھر اس کے بعد ہم شروع کریں گے، تو اس میں آپ آ جائیں گے۔ قرآن چاہے کسی عنوان پہ بول رہا ہو، ہدف سب کا اللہ کی طرف انسان کو بلانا ہے یا نہیں ہے؟ سب کا ہدف، تمام آیتوں کا ہدف، چونکہ انسانی ہدایت اس کا مقصود ہے۔ مقصود اصلی کیا ہے؟ کہ انسان کو اللہ کی طرف، انسان کو متوجہ کرانا ہے اللہ کی طرف، یہ قرآن کا بنیادی ہدف ہے۔ اس میں قرآن مجید کی کسی آیت اور اول وحی سے آخری وحی تک اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کسی پہلو میں یہ اپنے ہدف سے، اصلی ہدف سے ہٹتا ہی نہیں، ہر صورت، ہر کیفیت۔ اب دیکھیں حالت جنگ میں، حالت جنگ، حتی یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جنگ بدر کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ انفال میں آتا ہے، سورہ انفال میں جنگ بدر کا تذکرہ آتا ہے۔ اس میں مسلمان نہایت کم تعداد کے باوجود، قلیل تعداد کے باوجود مسلمان اللہ کی نصرت سے فتح یاب ہو گئے، مسلمان جیت گئے۔ تو بعض لوگوں کے قرآن کی آیت کے جو لب و لہجے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں کچھ یعنی خیالات پیدا ہونے لگے کہ ہم نے بہت بڑی بہادری کی۔ قرآن مجید نے فوراً روکا، نہ، اس کا مطلب ہے جب آپ کہیں گے ہم نے کی تو تمہارا تصور اللہ سے ہٹ جائے گا۔ فوراً پھر متوجہ کرایا، اللہ سے ڈرو کہ یہ جو کچھ ہوا وہ اللہ نے کرایا، یہ جو کچھ ہے وہ تمہارا کارنامہ نہیں، بلکہ یہاں تک کہ کہہ دیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی سورہ انفال میں ہے۔ یہ جو کنکریاں تم نے پھینکی کفار کی جانب، تم نے نہیں پھینکی، وہ اللہ کی جانب۔ تو باہر کے کہنے کا مطلب یہ حالت جنگ میں آیتیں نازل ہوئی ہو، امن میں ہوئی ہو، صلح میں ہوئی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کا مدعا ایک ہی ہے، وہ ہے انسان کو اللہ کی طرف بلانا، کہ انسان اللہ کو کبھی نہ چھوڑے، اللہ کو کبھی نہ بھولے۔ یہ قرآن مجید کا بنیادی ہدف ہے جو انسان کو توحید اور معارف توحید کی طرف بلاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد بات سمجھ آ گئی؟ قرآن معجزہ ہے اپنے ہدف اصلی کے اعتبار سے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کسی بھی آیت میں چاہے وہ اقتصاد کی بحث کر رہا ہو، مال کا تذکرہ ہو رہا ہو، پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، جنگ کا تذکرہ ہو رہا ہو، پھر لوگوں کو اللہ کی طرف، صلح کا تذکرہ ہو رہا ہو، پھر لوگوں کو اللہ کی طرف، قصے کہانی انبیاء کے بیان ہو رہے ہو، پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہ ہدف ہے اصلی،
انبیاء کی پوری زندگی اور ان کی تبلیغات و تعلیمات کا خلاصہ اللہ کی طرف بلانا. ایسا ہی ہے نا؟ توجہ ہے نا لوگوں کی؟ ہاں. اور قرآن مجید کی پوری تعلیم اور معلومات اور اس کی آیات کا آخری ہدف لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. ائمہ کی پوری زندگی کی تبلیغات، مجاہدات جیسے جہاد وغیرہ، ہاں، سب کے سب بنیادی ہدف لوگوں کو اللہ نہ بھولے، اللہ کو نہ بھولے. بھئی یہ بنیادی چیز ہے، آپ ذہن میں رکھیں. اگر انسان مقصد حیات تک پہنچنا چاہتا ہے، قرآن کی نگاہ میں و پیغمبران کی نگاہ میں وہ مقصد حیات ہے انسان کا اللہ سے جڑے رہنا، انسان کا تعلق اللہ سے برقرار رکھنا. جہاں سے انسان کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے، انسان ہدف اصلی سے ہٹ جاتا ہے. انسان پھر ہدف اصلی سے ہٹ جاتا ہے. ہدف یہ بولنا، یہ سننا، یہ چلنا، یہ پھرنا، یہ کرنا، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تلاوت. اگر اس کا ہدف ہو اللہ عبادت، سمجھ آ رہے؟ یہ کھانا، یہ نہ کھانا، یہ آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں. یہ نہیں کھا رہے ابھی، یہ نہیں کھانا. شام کو کھاتے ہیں وہ کھانا، یہ کھانا، یہ نہ کھانا، یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، یہ سونا، یہ اٹھنا ہدف ہے نہ. یہ رکوع، یہ سجدے ہدف ہے نہ. ہدف اللہ. یہ قرآن، انبیاء کی تعلیمات، اس اعتبار سے آدم تا خاتم کسی نبی کی ہدف میں جس طرح فرق نہیں تھا، اسی طرح قرآن کی پہلی وحی تا آخری وحی، اس کے ہدف میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی ہدف رکھتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا، بہت سارے لوگوں کے نظریات بدلتے رہتے ہیں. اور سو عرض کیا بدلتے ہیں. بعض لوگوں نے نظریہ ضرورت ایجاد کی. ہاں جی، قرآن نظریہ ضرورت کے قائل نہیں کہ آج اس کی گفتگو کا ہدف کوئی اور ہو، کل اس کی گفتگو کا ہدف کوئی اور ہو. اس اعتبار سے قرآن مجید کو اگر انسان پڑھے، قرآن مجید کو اگر انسان سمجھے تو ایک ہی مقصد سمجھ آتا ہے، وہ یہ ہے یتقرب الانسان الی اللہ، انسان کو اللہ کی طرف لے جانا. یتوجہ الانسان الی اللہ، انسان کی توجہ اللہ کی طرف مبذول کرانا. صلی اللہ علیہ محمد. یہ قرآن مجید اس اعتبار سے قرآن مجید معجزہ ہے، معجزہ ہے. دوسری بات، خود قرآن مجید اپنے معارف کے اعتبار سے، اب دیکھیں پیغمبر گرامی ظاہر علیہ السلام، آپ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے مختلف حالات، خوشی، غمی، امیری، تندرستی کے واقعات سے آپ گزرے ہیں، یہ سب کے سامنے موجود ہے. بحیثیت انسان آپ بہت خوشیاں محسوس کرتے تھے، غمی محسوس کرتے تھے، غربت کے حالات سے گزرے، امیری کے دور سے بھی گزرے ہیں، محکوم کی حیثیت، حاکم کی حیثیت، وہ سب مختلف واقعات ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کے پاس سے گزرے. اس کے باوجود اب توجہ کریں، ایک تو یہ کہ قرآن مجید کے جو معجزاتی پہلو ہے نا، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے، ایک انسان نے کسی معاشرے میں 40 سال زندگی کی، 40 سال. یہ جو عرب کے لوگ ہیں حاجی صاحب، یہ جو عرب کے لوگ ہیں پیغمبر کو جانتے تھے کہ یہ اپنے کاروبار میں جھوٹ بولنے والا نہیں، اس حیثیت سے جانتے تھے. توجہ کریں آپ.
یہ عرب کے اور مکہ کے خصوصاً لوگ، خصوصاً قریش جانتے تھے پیغمبر کو، اس محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، اس حیثیت سے یہ خیانت کرنے والوں میں نہیں، یہ وفادار ہے، یہ وعدہ نبھانے والا، ایسے ایسے جسے انسانی اوصاف کہا جاتا ہے۔ ان اوصاف کی بنیاد پر یہ لوگ حضور کو جانتے تھے، لیکن ساتھ یہ بھی جانتے تھے اس کے بولنے میں، اس کے پاس جو بولنے کا انداز ہے وہ شاعرانہ نہیں ہے، وہ عام عرب کے لوگوں کی طرح بولتے تھے، سمجھ آ گیا؟ لیکن قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ جیسے ہی 40 سال مکمل ہوا، وحی کا نزول کا سلسلہ شروع ہوا، جو ہی سلسلہ وحی شروع ہوتا ہے اس کے زبان سے ایسے الفاظ جاری ہوتے ہیں جو عرب کے لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے اس کی زبان سے ایسے کلمات کبھی سنے ہی، یہ آپ ذہن میں رکھو۔ جیسے ایک ہوتا ہے یار، ایک بندہ پہلے سے ہی شاعری کرتا ہوا آیا ہے، ظاہر ہے اب وہ بہتر شاعری کرتا ہے، مثلا گرچہ قرآن شاعری تو نہیں ہے، میں آپ کو فصاحت کی بات کروں، ادب کی بات کروں۔ ایک انسان پہلے سے اس راہ پہ چل رہا ہو، شاعری کرتا ہوا آیا ہو، اب وہ 40 سال کے بعد بہتر شاعری کرتا ہے، ممکنات میں سے ہے یا نہیں ہے؟ ممکنات میں سے۔ ایک بندہ پہلے سے ہی سابقہ انبیاء کے بارے میں زمانہ ماضی میں گزرنے والے واقعات سے لوگوں کو باخبر کرتا ہوا آیا، اب اس نے 10 خبریں سابقہ انبیاء کے بارے میں اور دے دی، ممکنات میں سے ہے یا نہیں ہے؟ سنو، پیغمبر کی جو 40 سال کی زندگی ہے نا ابتدا کی، قرآن مجید نے خصوصی اس کو توجہ کا مرکز بنایا، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ دلیل ہے، یعنی اس 40 سال کی زندگی کو قرآن نے پیغمبر کی نبوت کی دلیلوں میں سے دلیل شمار کیا ہے، یہ عجب ہے، اس کے اندر وزن موجود ہے۔ ایک نہ ہی پیغمبر ان 40 سالوں میں سے ان لوگوں میں سے تھے جو لوگوں کو جمع کر کے سابقہ زمانے کی قصے کہانی سنایا کرتے ہو، نہ ہی پیغمبر ان لوگوں میں سے تھے، جیسے تھے عرب میں قصہ گو لوگ موجود تھے جو قصہ لوگوں کو جمع کر کے سنایا کرتے تھے، نہ پیغمبر ان میں سے تھے، نہ پیغمبر نے اس سے پہلے کسی آسمانی علم رکھنے والے کے پاس کبھی جا کر کچھ سنا نہ پڑا، توجہ، نہ اس سے پہلے اس نبی نے جو ایک طبعی عمر بسر کی زندگی کی کسی عالم کے پاس جا کے پڑھا، نہ کسی کے سامنے جا کر کچھ سنا، نہ توجہ ہے آپ لوگوں کی، کچھ بھی نہیں، بھائی تاجر کی حیثیت سے شروع میں، اس سے پہلے چرواہے کی حیثیت سے، یہ آپ ذہن میں رکھو، اس سے پہلے تاجر بننے سے پہلے چرواہا جو اپنے اور ابو طالب کے چند بھیڑ بکریاں یا اونٹوں کو کیا کرتے تھے، چرایا کرتے تھے، یہ پیغمبر کی ابتدائی زندگی ہے۔ اس کے بعد جیسے تھوڑا سا عمر آ گئے، آپ نے خدیجہ سے وہ مال لے کر تجارت شروع کی، اور تجارت میں بھی پیغمبر اسلام اس قدر زیادہ ممالک کا آپ نے سفر نہیں کیا، جیسے اس وقت بھی بعض لوگ تھے جو مختلف ممالک کے کیا کرتے تھے، سفر کرتے تھے، اب زیادہ سے زیادہ چند سفر پیغمبر نے وہ شام کی طرف کیا ہے، بس مکہ سے شام کی طرف گئے، اس سے زیادہ جیسے ہوتے ہیں مختلف ممالک کی طرف، جیسے بہت سارے لوگ جایا کرتے تھے اس زمانے میں بھی، پیغمبر کی حالات زندگی میں ایسے بھی نہیں۔ اب آپ باوجود اس کے حالات تو طبعی زندگی یہ ہے، نہ بڑے ممالک کی طرف، دور دراز علاقوں کی طرف تجارت کی غرض سے گئے تاکہ آپ کہیں کہ یہ کہیں سے معلومات لے کے آیا ہوگا،
نہ کسی سے کچھ پڑھنے گئے تاکہ آپ کہیں کہ بلا استاد نے سکھایا ہوگا، نہ اس سے پہلے شاعری یا اس قسم کے محافل میں آپ گئے تاکہ لوگ کہیں کہ اس نے فلاں سے سیکھی ہوگی۔ بات سمجھ آ رہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک ایسا شخص جو عام طور پر عرب کے ان مشاعروں میں بھی نہیں جایا کرتے تھے جو آپ عرب کے لوگ مشاعرے کے محافل سجاتے تھے، نہیں جایا کرتے تھے، اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک جوان جو بس شریف النفس بھی ہے، جو صادق بھی ہے، جو امانت دار بھی ہے، جو وعدہ وفا بھی کرتا ہے، لیکن 40 سال کے بعد اس نے جو گفتگو کی اس سے پہلے 40 سالوں سے ادب میں کام کرنے والے یہ سوچ کے داں رہ گئے ہمارے 40 50 80 70 سالوں سے ہم اہل ادب شمار ہوتے ہیں یا ہم ادیب شمار ہوتے ہیں، ہم نے کبھی ایسا کلام کسی سے سنا ہی نہیں۔ اچانک سے پوچھا جاتا تھا یہ کہاں سے سیکھا، تو ایک ہی جواب آتا تھا، یہ میں نے کسی سے سیکھا نہیں، یہ میرے رب کا کلام ہے، بس یہ رب کا کلام ہے، یہ اللہ نے سکھایا، یہ اللہ کے کلام ہے، یہ میرے اپنے الفاظ بھی نہیں۔ یہ اصل چیز دعوی پیغمبری، پیغمبر نے جو دعویٰ کیا اپنی زندگی میں وہ یہی تھا، یہ میرا کلام نہیں۔ سارا زور اسی پہ تھا یا نہیں تھا؟ ہاں، یہ میرا نہیں۔ عرب والوں نے کہا محمد شاعری کر رہا ہے، نعوذ باللہ، محمد بول رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ محمد کا ہوتا، اگر یہ محمد کا ہوتا تو عرب کے لوگ اس بات پر زیادہ قدرت مند تھے اس سے بہتر کلام پیش کر سکے۔ عرب کے لوگ زیادہ قدرت مند تھے چونکہ ان کے پاس سابقہ تجربات بھی کیا تھے، موجود تھے، وہ بھی اسی معاشرے کے پلے بڑے ہیں۔ اس کے باوجود ان کا ایسا کلام پیش نہ کر سکنا دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ محمد کا کلام نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ دیکھیں قرآن مجید نے اللہ کے بارے میں گرچہ سابقہ کتاب تورات و انجیل میں اللہ کے بارے میں بہت کچھ بیان ہو چکا ہے، توجہ کریں، تو بعض اہل یہود و اہل نصارہ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے ان سابقہ آسمانی کتابوں سے استفادہ کیا، یہ آپ ذہن میں رکھو، ان سابقہ آسمانی کتابوں سے فائدہ لیا، پھر ان سے تعلیمات کو لے کے پھر نعوذ باللہ ان کو منسوخ کیا، اس طرح کی باتیں کیا، یہودیوں نے کیا، نصارہ نے کیا۔ لیکن یاد رکھ قرآن مجید جو اللہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اس سے پہلے آسمانی ان کتابوں کے اندر ایسی گفتگو کبھی شامل ہی نہیں رہا۔ عجب تو یہ قرآن مجید سابقہ انبیاء کے قصے بیان کرتے ہیں، کچھ قصے تورات میں بھی اور زبور انجیل میں بھی بیان کرتے ہیں۔ اب فرق یہ ہے قرآن مجید نے جس انداز میں ان قصوں کو بیان کیا وہ انداز اور وہ معلومات تو خود ان کتابوں کے اندر بھی موجود نہیں۔ مثلا ان کتابوں میں انبیاء کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں کی گئی ہے جو انبیاء کی شان کے خلاف ہے، شایع نشان نہیں ہے، نازیبہ بس اوقات الفاظ استعمال کیے گئے، قرآن میں ایسا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن اگر ان کو بیان کرتا بھی ہے تو قرآن ان منہج سے، ان طریقوں سے ہٹ کے بیان کرتا ہے جو سابقہ کتابوں میں بیان ہو چکے ہیں۔ یہ واضح بات ہے کہ قرآن مجید جس طریقے سے انبیاء کے بارے میں تعارف کراتا ہے سابقہ کتابوں میں اس انداز میں انبیاء کا تعارف موجود ہی نہیں، فرق موجود ہے، واضح فرق ہے توحید کے حوالے سے،
اسی طرح سابقہ انبیاء کے حوالے سے. اسی طرح ایک اور چیز، ان کتابوں میں، سابقہ کتابوں میں وجود خدا کی دلیلیں بہت زیادہ ہیں. اللہ کے بارے میں جب بحث کی گئی، علماء فرماتے ہیں فرق یہ ہے، ان میں اللہ کے وجود کی دلائل موجود ہے. قرآن مجید میں وجود خدا کی بحث سے زیادہ صفات خدا اور توحید خدا کو بیان کیا گیا ہے. سب سے زیادہ قرآن مجید نے جو اللہ کے بارے میں بحث کی، آپ بھی ذہن میں رکھو، اللہ کے بارے میں قرآن مجید نے جو سب سے زیادہ بحث کی وہ کس پر ہے؟ صفات خدا اور توحید خدا پر. وجود خدا پر بہت کم، چونکہ اب انسان اس قدر ترقی یافتہ ہو چکے تھے، وجود خدا کے لیے زیادہ دلیلیں دینے کی ضرورت ہی نہیں. اب قرآن مجید نے توحید کو اپنا مرکز بنایا، وحدانیت کی طرف بلانا. یہ قرآن مجید میں واضح فرق ہے سابقہ کتب آسمانی اور قرآن مجید کے اندر. تو چونکہ آج شبہ قدر میں سے پہلی رات ہے، تو آپ حضرات بھی کوشش کریں دن کے اوقات میں کبھی کبھار آرام کر لے تاکہ رات کو جاگ سکے. اور مغرب سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے. باقی اعمال انشاءاللہ ہم کر لیں گے، اور رات 9:30 بجے کے قریب انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. یہ ٹائم برابر رہے گا نا، 9:30 بجے کے قریب. تو آپ کوشش کریں دن کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ آرام کریں تاکہ رات کو آپ عبادت کے لیے جاگ سکے. خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دین اسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خداوندہ تیری عظمت کا واسطہ پروردگار، ہم سبھی گناہگار ہیں، ہمارے کبائر و صغائر گناہوں سے درگزر فرما. خدایا ہمارے اعمال عبادات اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خدایا ماہ رمضان المبارک، خدایا قرآن مجید سے وابستگی کی توفیق عنایت فرما.